الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ صدر باوقار، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، موضوع خطابت ہے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرات گرام قدر، ظلم و ستم کے تھپیروں نے ہمیں چور چور کر رکھا ہے۔ جبر و تشدد کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے۔ غضب بالا غضب یہ کہ مسلمانوں کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حوصلہ سکنی ذلت آمیزی کی خاطر انہیں غدار ہند یا پاکستان کا ایجنٹ اور دہشت گرد ثابت کرنے کی مسلسل و انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دینی درسگاہوں کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر یہ کس قدر دل خراش اور نازیبا حرکت ہے کہ وہ علمی و دینی قلعے جن کی تلاشی انگریز نہ لے سکے، جبکہ انگریزوں ہی کے خلاف جنگ آزادی کے ہزاروں مجاہدین انہیں قلعوں سے پیدا ہوئے، جس سے متاثر ہو کر جوش ملیح پکار اٹھے، ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اترا خدا تم بھی نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، ہندوستان کا خفیہ راز پاکستان، سری لنکا اور امریکہ کو پہنچانے والے غیر مسلم ہی نکلیں گے اور جان کی قربانی پیش کرنے والے عثمان بریگیڈ عبدالحمید جیسے مسلمان ملیں گے۔ محترم سامعین و سامعات، کیا یہ وہی ہندوستان نہیں جہاں ہمارے اسلاف نے صدیوں اقبال کے پرچم لہرائے، اپنی عظمت و سطوت کا سکہ بیٹھایا تھا؟ جب انقلاب حکومت کا زمانہ آیا تو مسلمان اس کے سامنے ناقابل تصویر بن گیا تھا۔ 16ویں صدی ختم ہونے کو ہے، سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ سفید فاموں کا تجارتی قافلہ ہندوستانی سرحد عبور کر چکا ہے، انگریزی ناپاک ارادے ایٹم بم کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور تجارت کا حاصل لبادہ خاردار شکنج میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ انگریزی ایٹم بم ایک بارگی پھٹ پڑا اور ہندوستان غلامی کے توقع سلاسل پہننے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ انگریز ظالموں نے امن و شانتی کا گلا گھونٹ دیا اور ظلم و شفاقی کا ایسا دہانہ کھول دیا جس کے آگے چنگیز و ہلاکوں کی چیرہ دستیابی مانڈ پڑ گئی۔ مگر جب ظلم و ستم کا پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اس کی آوارہ موجیں قصر اسلامی سے ٹکرانے لگی تو محمد بن قاسم کا عزم، غوری کی غیرت، صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست جاگ اٹھی اور مسلم قائدین نے للکار کر کہا کہ قوم کے جیال و شمع ہدایت کے پروانوں تم وہی تو ہو جس کے ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، جس کے ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ خدا ہمارا سر افتخار ہمیشہ بلند رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔